اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما نافعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 11 حصہ نمبر 2 کے حوالے سے آج پھر سے آپ کے سامنے پیش ہونے کا موقع ملا۔ چند اور گزارشات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ الاعراف جو کہ مکی سورت ہے، یعنی اس کے اندر جو مخاطب ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں، اور اس کے اندر تذکیر بایام اللہ کے حوالے سے پچھلی قوموں کی سرگزشت بیان کی جا رہی ہے۔ مقصد صرف ایک ہی ہے، to bring this concept at home in the minds of the people of Makkah، کہ دیکھو جس روش پر تم لوگ چل رہے ہو، اسی روش پر تم سے پہلے جو قومیں چلی تھیں ان کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوا ہے۔ اور اس سلسلے میں اس وقت جس قوم کا تذکرہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ قوم عرب کی شاہراہ پر واقع تھی، بلکہ عرب کی سرزمین کے شمال جنوب میں جس جگہ پر 2 اہم شاہراہیں ملتی تھیں اور چوراہے بناتی تھی، یہ قوم وہی آباد تھی، اور اس قوم کے کھنڈرات ابھی تک وہاں موجود تھے، اور مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھنے میں کوئی بھی دقت پیش نہیں آنی چاہیے تھی کہ یہ بھی ایک قوم تھی جو اپنے آپ کے متعلق قسم کے گمان رکھتی تھی، لیکن اللہ کی نافرمانی اور پیغمبر کی تکذیب کرنے کے صلے میں ان کے ساتھ کون سا برا سلوک کیا گیا، کون سا خطرناک سلوک کیا گیا، کس قسم کا عذاب ڈھایا گیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد یہاں پر قوموں کی سرگزشت بیان کرنے کا نہیں ہے۔ اسی سلسلے کو ہم اب آگے بڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کیا تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو زبان تھی وہ نہایت ہی بلیغ تھی، وہ نہایت ہی فصیح تھی۔ He was speaking very much eloquent۔ چند باتوں کے اندر ایک بہت بڑی بات کہتے تھے، اسی کو ہم کہتے ہیں فصاحت، اور اس کے بعد وہ بات سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی۔ یہ ویسے تو جنرلی پیغمبروں کا خاصہ ہوتا ہے، ان کی خصوصیت ہوتی ہے
کہ سب سے پہلے تو وہ ایکسٹرا کلام نہیں کرتے ہیں، زیادہ تر وہ سوچنے اور غور و فکر میں لگے ہوتے ہیں، لیکن جب بولنے پر آتے ہیں تو کم سے کم بولتے ہیں، لیکن وہ کم سے کم بولنا انسانوں کے دلوں کے اندر اس طریقے سے جاگزین ہو جاتا تھا کہ لوگوں کی روحیں وجد ہو جاتی تھیں، وہ تڑپتی تھیں، ان کے اندر ایک تاثیر پیدا ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنا، اس کو خود پڑھا، اس کو خود جانچا، تو انہوں نے بھی یہ جادو اس کلام کے اندر دیکھ لیا، یہ فصاحت اور یہ بلاغت اس کلام کے اندر دیکھ لیا، اور انہیں پورا اطمینان ہوا کہ اس کلام کو جو کوئی بھی شخص سنے گا وہ اس کلام پر لبیک کہے بغیر نہیں رہے گا۔ اسی لیے یہ لوگ اگر ایک طرف رات کو چوری چھپے خود بھی یہ کلام سنا کرتے تھے، وہیں دوسری طرف یہ مکہ کے سرحدوں پر اپنے کارندوں کو رکھتے تھے، اور مکہ کے اندر جو کوئی بھی شخص آتا تھا اس کے کانوں میں پہلے سے ہی یہ بات ٹھوس دیتے تھے کہ بھائی آپ بڑے ہوشیار رہنا، اندر کوئی محمد نامی شخص ہے، اس کی بات نہ سننا، کیونکہ اس کی بات کے اندر جادو ہے۔ لیکن اللہ کے کرنے کو کون روکے گا؟ یہ جو ٹیکٹکس مشرکین مکہ نے اختیار کر لیا تھا، یہی ان کے لیے وبال جان بن گیا، یہی دعوت اسلامی کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ثابت ہوا۔ وہ کیسے؟ عمومی طور پر جب اس قسم کے خدشات لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھر دیے جاتے ہیں تو ان کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ بھائی ایسا کیا معاملہ ہے، کسی کے کلام میں اتنی زیادہ تاثیر ہوگی کہ میں اس پر لبیک کہے بغیر نہ رہوں۔ تو لوگ جو آتے گئے اس خدشے کو زائل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنتے گئے، جو جتنے لوگ سنتے گئے، جتنے لوگ سمجھتے گئے، اتنے زیادہ لوگ دعوت حق پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ الغرض جو پیغمبر ہوتا ہے، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، اس کی زبان نہایت فصیح، نہایت بلیغ، شاندار، مؤثر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہوگا، اگر آپ نے ہمارے آقا، ہمارے نامدار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا ہوگا، الحمدللہ آپ سب نے احادیث پڑھی ہوں گی، احادیث سنی ہوں گی، تو اگر آپ نے احادیث کے اوپر تھوڑا بہت غور و فکر کیا ہوگا تو آپ نے بھی یہ بات محسوس کی ہوگی کہ سنتے سنتے انسان کو مزہ آ جاتا ہے، انسان کو ایک قسم کی موٹیویشن مل جاتی ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی وہ تاثیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کے کلاموں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اس میں ایک اور بات پیش نظر رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبروں کے فرمودات ہو، ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی علامہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی بڑا مبلغ بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مفتی اور مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کلام جتنا ایک مفتی لیول کے انسان کو، ایک فقی لیول
کہ انسان کے جذبات کو، اس کے احساسات کو، اس کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ ایک پرلے انٹلیکچوئل درجے کے انسان کی جو انٹلیکچوئل ضروریات ہوتی ہیں اس کو بھی پورا کر دیتی ہیں۔ اس لحاظ سے پیغمبروں کی باتیں سننے میں کسی کو بھی کوئی بھی ڈیفیکلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ذرا کبھی بچوں کے سامنے کوئی حدیث پیش کریں اور پھر دیکھیں بچے بھی اس میں ایک تاثیر پا لیتے ہیں، بچے کو بھی یاد رہ جاتا ہے، بچے کو بھی مزہ آ جاتا ہے وہ بات سمجھنے میں۔ تو یہ ایک تاثیر ہوتی ہے، یہ ایک جادو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کے کلام کے اندر، اور یہی تاثیر حضرت شعیب علیہ السلام کے کلام کے اندر آتا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فصاحت اور یہ بلاغت عطا کی تھی۔ آیت نمبر 89، قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے، ان ادنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئے اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی۔ جیسا کہ کل اس سے پچھلی والی آیت میں ہم نے دیکھ لیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے جو ملا لوگ تھے، اس کی قوم کے جو ملا لوگ تھے، انہوں نے اب براہ راست دھمکی پیش کر دی، یا تو آپ ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، ٹھیک رہے گا، اگر آپ نہیں مانے تو ہم آپ کو اپنی اس بستی سے نکال باہر کر دیں گے۔ اسی کے اگینسٹ میں حضرت شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر میں تم لوگوں کی ملت میں واپس آ جاؤں تو یہ بالکل ایسی بات ہوگی کہ میں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا، میرا جو نبوت کا دعویٰ ہے یہ غلط ہے، میں اللہ کا فرستادہ نہیں ہوں، اور میں نے جو دعوت پیش کی ہے وہ بھی بذات خود غلط ہے اور غلط تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لیے قطعاً ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ملت میں لوٹ آئیں۔ یعنی کہ آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی بہانہ آپ کر لیں، کسی قسم کی بھی دھمکی دے دے، بٹ نو، ناٹ ایٹ آل، نیور ایور، ہم کٹ جائیں گے، چیر جائیں گے، اس بستی سے ہجرت کر جائیں گے، لیکن آپ کی ملت میں واپس نہیں آئیں گے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، شرک میں مبتلا نہیں ہو جائیں گے۔ الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر چاہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ اپنی مشرک قوم میں واپس چلے جائے، انہی کی دعوت کو مانے، نہیں، بلکہ یہاں پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت جس حق بات کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں اور جس حق بات کا دعویٰ پیش کر رہے ہیں، ہم اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے، لیکن اپنی خودی کی وجہ سے نہیں، اپنی خود کی کیپیبلٹیز اور کیپیسٹیز کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چاہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ مخلص رہنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے، پیغمبر حق بات پر ہیں اور ان کے حق بات پر ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، بٹ ایون آفٹر دیٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا توفیق ہے، یہ میری خود کی کاریگری نہیں ہے۔ تو یہی روش ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے، جب ہم سے کوئی نیک کام انجام ہو پائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ اس کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں۔ دعا کیا مانگتے ہیں؟ وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارے رب نے تو ہر شے کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ He only knows what is inside our hearts
and what you are going to do with us. اللہ توکلنا, اور ہم نے اپنا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا ہے. یعنی کہ توکل کس سے کہتے ہیں؟ توکل اس سے نہیں کہتے ہیں کہ آپ گھر میں اوندھے پڑے رہیں اور کہیں کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا ہوا ہے. نو, ناٹ ایٹ آل. توکل مینز دیٹ ایک سائڈ آف اپنی محنت جاری رکھے ہوئے ہیں, ایک سائڈ آپ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں, اور آپ دل سے چاہتے ہیں کوئی نیک کام کرنے کے لیے, آپ نے اس کے لیے عملی اقدامات اٹھائے, اور اس کے بعد لیکن آپ اپنا سارا کا سارا معاملہ اللہ کی طرف پلٹ دیتے ہو, تو اس چیز کا نام, ان دو چیزوں کا نام جو ہے وہ توکل ہے. یعنی کہ ایک سائڈ ہم اس بات کا برملا اعلان اور اعتراف کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم اپنا توکل اللہ پر رکھے ہوئے ہیں. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق, اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین, اور یقیناً تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب اس دعا کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے کتنی فصاحت ہے, کتنی بلاغت ہے, کتنی جامع دعا ہے یہ. پیغمبر یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ ان کو مار دے, پیغمبر یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا ہتھیار دے دے کہ یہ لوگ میری بات مان جائیں. نہیں, پیغمبر کتنا نفیس, کتنا ایگزیکٹ اور ایپٹ دعا مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اپنی قوم کو بہت سارے طریقوں سے سمجھایا, ان کو بجھایا, ان کے سامنے ہر ایک دلیل پیش کر دی, ان کے سامنے میں نے دلیل پیش کر دی, متنوع انداز سے اس قوم کو سمجھایا, لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے نہیں مانا, بلکہ مجھے مارنے پر تلے ہوئے ہیں, مجھے نکال باہر کرنے پر اس وقت یہ بیٹھے ہیں. یا اللہ تو اس قوم کے اور میرے درمیان فیصلہ فرما دے, ان کا فیصلہ الگ کر دے اور میرا فیصلہ الگ کر دے. یقیناً اے اللہ تو فیصلہ کرنے والا ہے. دیکھیے, دعا کرنے کے سلسلے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ دعا ہمیشہ لیگل مانگنی چاہیے. کوئی الیگل دعا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں کر سکتے. اٹ شوڈ بی ود ان دا ڈومین کے اندر ہونا چاہیے یہ. اس کے بعد دعا عمومی طور پر کوئی نیک عمل کرنے کے بعد کرنی چاہیے, اس میں زیادہ قبولیت کے چانسز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے وہ دعائیں جو دعائیں سکھائی ہم نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا جو دعائیں قرآن کے اندر موجود ہیں. اب ان دعاؤں پر ہم کیوں فوکس کرتے ہیں؟ یہی دعائیں مانگنی چاہیے. آپ خود بھی کوئی ذاتی دعا مانگ سکتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. قرآنی دعائیں جو ہیں, نبی علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعائیں جو ہیں, ان کے اندر فصاحت ہے, ان کے اندر بلاغت ہے. دیکھیے بات ذرا سمجھنا آپ, بہت مزے کی بات ہے یہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے حال اچھی طریقے سے جانتے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی یہ بات پسند کرتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے گڑ گڑائیں. تو اس کا کیا معنی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا گڑ گڑانا پسند ہے؟ بالکل, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا گڑ گڑانا پسند ہے. irrespective of the fact he knows whatever lies there inside our hearts. وہ انسان سخت نابکار ہے جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا. اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے, آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. الحمدللہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دین حق پر قائم ہیں, آپ ہدایت یافتہ ہیں, آپ کو اللہ نے مالی طور پر بھی استحکام بخشا ہے, آپ تعلیمی اعتبار سے بلند ہیں.
لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے. اور جب خود بھی دعا کریں گے تو دعا پہلے لکھ لیا کرو, اور لکھنے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ دعا کے الفاظ اچھے ہوں. دیکھیے, جب ہم کسی بڑے آفس میں جاتے ہیں, کسی وزیر کے پاس جاتے ہیں, کسی منسٹر کے پاس جاتے ہیں, اپنا سپاس نامہ لے کر اپنے مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے ہم اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں, یا ہم کوئی بات رکھتے ہیں. میں اخبارات کے اندر لکھتا ہوں, میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے قارئین تک بہترین الفاظ پہنچاؤں, ان کو میری بات سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آنی چاہیے, پڑھتے پڑھتے ان کو مزہ آنا چاہیے. بالکل یہی روش ہمیں اپنانا چاہیے کہ جب ہم دعا مانگیں. اور خیال رہے, جب آپ اپنی ذاتی طور پر ادر دین قرآنی دعا مانگیں گے تو آپ کوئی بھی زبان استعمال کر سکتے ہیں. آپ کی جو مادری زبان ہوگی وہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو کسی اور زبان پر عبور ہے وہ زبان بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایوری ٹائم, ایوری مومنٹ, جب بھی آپ کو موقع نصیب ہو, اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے, اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. اور اس امید کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کا نعم البدل آپ کو کسی نہ کسی صورت میں ضرور دے دیں گے. یہ جو عنصر جب ہم اپنے اندر پیدا کریں گے, اس میں ایک بہت زبردست فائدہ ہے. وہ یہ ہے کہ ہم لوگ توحید پر قائم رہیں گے. ہم عمومی طور پر پھر یہ روی جب اختیار کر لیتے ہیں تو بدعات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ بچائے, بعض جگہوں پر پھر شرک کا ارتکاب بھی ہوتا ہے. کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے انسان کو, یہ قسم کے لوگوں کو کہتا ہے کہ بھئی آپ دعا کرو, یہ قسم کے پھر بدعات کر لیتا ہے, قسم کی جگہوں پر جاتا ہے. کیوں؟ ارے بھائی, معاملہ آپ کا ہے, مشکل آپ کو پیش آئی ہے, تو آپ کے دل کے اندر سے جو نکلے گی اس مشکل کو دور کرنے کے لیے, وہ کسی اور سے نہیں نکلے گی. اب آپ خود سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کی نہیں سنے گا. ارے کیسے سنے گا؟ اس سے پہلے آپ نے کس قسم کا رابطہ اپنے اللہ سے رکھا تھا؟ آپ نے کتنی دعائیں اس سے پہلے اللہ سے مانگی تھی؟ آپ دعاؤں کے معاملے میں کتنے زیادہ چاقو چوبند تھے؟ تو یہ بھی فائدہ ہے دعا مانگنے کا. اس کے بعد آیت نمبر 90, وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ, اور کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا, لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ, کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے. یعنی کہ اب انہوں نے بالکل وہی بات کہی. آپ دیکھ لیجئے, اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ پیغمبروں کو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم پیغمبروں کی سرگزشت دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے, انہیں ایک ہی قسم کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں حضرت شعیب اور جو اس کے ساتھ باقی جڑے لوگ ہیں, یا جو چاہتے ہیں کہ ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہیں, ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے یہ دعوت قبول کر لی تو آپ خسارے میں مبتلا ہو جاؤ گے. آج بھی جب کوئی انسان حق بات کہتا ہے تو اس سے غیر اپنے بھی کہتے ہیں کہ بھائی اب خسارے میں مبتلا ہو جاؤ گے. لیکن دنیا کا خسارہ ایک مومن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. خسارے سے اگر بچنا ہے تو آخرت کے خسارے سے بچنا ہے, اس چیز کی زیادہ فکر کرنی چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 91, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, تو اب آپ پکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک زلزلے کے ساتھ, فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, اور وہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ. اب ان پر عذاب آ پڑا, ان پر عذاب نازل ہوا. اور عذاب کیا تھا ان کے لیے؟ سب سے پہلے آسمان سے آگ کے شعلے برسے,
اور اس کے بعد فضا میں ایک ڈراؤنی آواز پیدا ہو گئی، آسمان سے بادل پھٹے، بجلیاں گری، اس کے بعد زمین کے اندر بھی زلزلہ آ گیا۔ تو یہ اس طریقے سے اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے رہے کہ ایسا لگا کہ جیسے یہاں پر کوئی قوم آباد تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 92، الذین کذبوا شعیب، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ایسے ہو گئے جیسے کبھی اس بستی میں بسے ہی نہیں تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی وہی خسارے والے ہو گئے۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا کرتے تھے اور ان لوگوں کو بھی کہا کرتے تھے جو شعیب علیہ السلام کی دعوت کے ساتھ رغبت رکھتے تھے یا جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا تھا، ان کو کہتے تھے کہ تم لوگ خسارے میں ہو۔ لیکن اب جب کہ ان پر عذاب آپ پڑا تو اب یہی لوگ خسارے میں مبتلا ہو گئے، دنیا کے اندر بھی اور اب آخرت کے اندر بھی ان پر دردناک اور دوہرا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 93، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو وہ اب ان کو چھوڑ کر چل دیا، یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام اب اپنی قوم کو وہیں تباہی و بربادی کے عالم میں چھوڑنے کے بعد وہاں سے چل دی۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ، یہ کہتے ہوئے کہ اے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو تمہیں پہنچا دیے تھے اپنے رب کے پیغامات اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی۔ اے میری قوم، میں نے تو خیر خواہی کی تھی۔ پیغمبر ہمیشہ خیر خواہ ہوتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ، وہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی دعوت پر کوئی لبیک نہ کہے، بلکہ ان کے اندر تڑپ ہوتی ہے۔ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی تڑپ تھی کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے میرے نبی، ان لوگوں کو حق بات پر لانے کے لیے کہیں آپ اپنے جان کو تو کوئی اثر نہیں پہنچاؤ گے، کوئی ضرر تو نہیں پہنچاؤ گے، آپ اپنی جان کو کیوں کھپا دیتے ہو ان کے پیچھے؟ آپ کے اوپر بس ہم نے ذمہ داری عائد کر دیا ہے کہ آپ حق بات پہنچائیں۔ تو پیغمبر جو ہوتا ہے اس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، اس کے اندر بہت ساری انلمیٹڈ خیر خواہی ہوتی ہے اپنی قوم، اپنی امت کے بارے میں۔ وَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو اب میں کیسے افسوس کروں اس قوم پر جس نے کفر کیا۔ اب there is no reason کہ میں افسوس کروں، کیونکہ تم لوگ اسی کے لائق تھے۔ مجھے آپ پر عذاب آنے کے بارے میں کوئی بھی باک نہیں ہے، کوئی بھی تشویش نہیں ہے، کوئی بھی دکھ نہیں ہے، because you are meant for that۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے کسی عذاب سے اس دنیا میں بچائے، اور اگر کہیں کوئی عذاب آ گیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عذاب سے پہلے نجات دے کر اس دنیا سے رخصت کرے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ اللہ تبارک و تعالی زیادہ بولنے سے، زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس سے معاف کر دے، سننے میں اگر کوئی لغزش ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمارے دلوں سے معاف کر دے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔